میں چاہتی ہوں کہ ایک خواجہ سرا اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھے اور اس کو جو ہے پبلش کیا جائے، کیونکہ ہماری زندگی لوگوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہمارے مسائل تھوڑی مشکلات لوگوں سے اور زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا شکوہ پھر لوگوں سے زیادہ خدا سے ہوتا تھا کہ خدا آپ نے ایسا کیوں ہمیں بنایا، لیکن آج ایک اسٹرگل کرنے کے بعد میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ نہیں، اب ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ دنیا بھر میں ٹرانسجینڈرز کا پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے کردار، دنیا بھر کا جو ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگ ہر قسم کے شعبے میں ٹرانسجینڈرز کو رکھتے ہیں، 2% کوٹا ہوتا ہے، یہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی وی ہیو پالیسی بٹ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں۔ اسٹیٹ کی طرف سے جب ہمارا حق مل جائے گا تو باقی ہم لڑنا جانتے ہیں اپنے حق کے۔ السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی کے ساتھ تاشفین میمن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ٹرانسجینڈر ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو منفی رویے اور بدترین حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ٹرانسجینڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جانیں گے ان کی زندگی کے نشیب و فراز۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جہاں پہ جنم لیا تو وہاں سے آپ کی کس طرح شروعات ہوئی؟ آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟ جب میں پیدا ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ کچھ ڈفرینٹ ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جیسے میرے بھائی یا میری بہنیں گھر میں ہیں، میں ان سے تھوڑا تبدیل ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں میں پیدا ہوئی، میں ایک بہت ہی کنزرویٹو فیملی میں پیدا ہوئی، جو شاید اس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ایک خواجہ سرا یا ایک ٹرانسجینڈر ان کی فیملی میں ہے۔ سو انہوں نے یہ ہے کہ آگے جا کے مجھے ڈسون کیا، اور جب ڈسون کیا اور جب میں آگے بڑھی تو پھر میں نے اپنی ایک زندگی کی خود شروعات کی، اور آج ماشاءاللہ میں جاب کرتی ہوں۔ وہ ساری اسٹرگل کی، وہ سارے لوگوں سے ملی جن لوگوں نے مدد بھی کی، کچھ لوگ ایسے بھی ملے جنہوں نے مذاق بنایا، جنہوں نے دھتکارا، جنہوں نے جو ہے بار بار ہمیں ڈس اون کیا، اور میں نے ٹرانسجینڈر ہوتے ہوئے اپنی اسٹڈیز پوری کیں، اور میں نے نیورو لنگوسٹک کا ایک کورس ہوتا ہے جو ایک سائیکیٹرسٹ کے قسم کا کورس ہوتا ہے، وہ میں نے پورا کیا اپنا، اور آج ماشاءاللہ سے میں وائلنس کیس مینیجر اور جو ہے فیلڈ سپروائزر کی حیثیت سے یہاں جینڈر انٹریکٹیو الائنس میں جاب کر رہی ہوں۔ اچھا، میں آپ کے لیے اتنے سارے سوال لے کر آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے ایک ہی دفعہ میں میرے تمام سوالات کا ایک ساتھ جواب دے دیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کوالیفیکیشن کتنی ہے آپ کی؟ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ NLP پریکٹیشنر ہوں۔ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں، ان کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہوں، ان کے جو لائف کے گولز ہیں ان کو سیٹ کروا سکتی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ زندگی کیسے گزری ہے، نشیب و فراز آئے زندگی میں تو کیا سیکھا؟ سیکھنے کو تو بہت کچھ ملا ہے۔ میں سمجھتی ہوں، مجھے تھوڑا بہت یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے کتابیں لکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے پورے تجربے کتابوں میں لکھتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک خواجہ سرا اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھے اور اس کو جو ہے پبلش کیا جائے، کیونکہ ہماری زندگی لوگوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہمارے مسائل تھوڑی مشکلات لوگوں سے اور زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، فیملی کا ڈس اون کرنا ہوتا ہے، لوگوں کا جو ایک منفی رویہ ہوتا ہے اس کو برداشت کر کے جو ہم سروائیو کرتے ہیں، اور جس مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں ان سب چیزوں کو جو ہے ڈاکیومنٹ بھی کیا جائے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا منفی رویے آپ نے جو ہے محسوس کیے لوگوں کی طرف سے؟ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تب ہی ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ایک منفی رویہ، ایک ہراسمنٹ، ایک سیکشول ہراسمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ اوبر کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گلی کا چوکیدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ تو ایک روز کا ایک مینٹل ٹراما ہوتا ہے ہمارے لیے جو بہت مشکل ہے، اور اس میں ہم سروائیو کر کے روز باہر آتے ہیں، اپنی جاب پہ آتے ہیں، اپنے کام کے لیے پیشنیٹ ہوتے ہیں۔ بلکہ بیسکلی میں یہ کہنا چاہوں گی، جو لوگ ہیں وہ لوگ ہی ہمارے جو حوصلے ہیں ان کو کم کرتے ہیں، ہمارے حوصلوں کو نیچے کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہار نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن ہماری بہت ساری ٹرانسجینڈرز ایسی ہیں
جو اس معاشرے کی رویوں کی وجہ سے وہ اس دنیا سے بہت دور ہیں، اور وہ ڈرتی ہیں ایک مین اسٹریم سوسائٹی میں آنے سے، وہ جاب کرنے سے۔ اگر کوئی جاب دے بھی دیتا ہے ہمیں تو اس کے بعد ان کا روز کا آنا جانا، وہ چیزیں فیس کرنے کے لیے آپ کو مینٹلی بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر انسان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ چینج ہے تو کیا وہ کیا احساسات تھے؟ وہ ایک ڈفرینٹ احساس تھا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، اور مطلب جب میں اپنے گھر پہ تھی تو مجھے خاندان والوں نے بہت ٹارگٹ کیا کہ یہ امی اور ابو کو کہ یہ تمہاری اولاد کیسی ہے۔ میں بہت خوش تھی، میں جیسی بھی تھی، میں سیٹسفائی تھی، اس وقت بھی سیٹسفائی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ڈفرینٹ ہوں بٹ انسان تو ہوں۔ بٹ لوگوں نے اس بات کا بہت مجھے احساس دلایا کہ تم ڈفرینٹ ہو، تم الگ ہو، اور وہ میرے ماں باپ کو بار بار بولنا، بھائی کو بار بار بولنا، ان کو تکلیف دینا، اور ان کی تکلیف بھی مجھ سے نہیں سہی جاتی تھی۔ ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا پیرنٹس کا؟ وہ جب لوگوں کی بات سنتے تھے تو ظاہر ہے وہ کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا پیرنٹس کے جو کیا تاثر تھے، کیا وہ ان کو دل پہ کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی، وہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ جو والدہ کا کردار ہوتا ہے ہر بچے کی زندگی میں، ہماری زندگی میں بھی سب سے جو قریبی ایک کردار فیملی میں سے ہوتا ہے وہ والدہ ہوتی ہیں۔ والدہ بھلے بچہ چور ہو، ڈکیت ہو، معذور ہو یا ٹرانسجینڈر ہو، وہ والدہ ہوتی ہے، ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں، ان کے آنسو دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی جب لوگ انہیں ایسی باتیں بولتے تھے۔ والد صاحب میرے خاموش ہو گئے تھے ان سب چیزوں پہ کہ نہیں، وہ ان چیزوں پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، بٹ وہ ان کی تکلیف ان کی آنکھوں سے پتہ چلتی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ اور شاید آج اگر وہ سن سکتے ہوں یا دیکھ سکتے ہوں مجھے کہ میں آج اپنی ایک رسپیکٹیبل جاب کرتی ہوں، ایک اچھی زندگی گزارتی ہوں، اور بس میں یہ سوال کرتی ہوں لوگوں سے کہ جو ہمارے ساتھ جو ڈفرینس ہے، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں یار تم لوگ دیکھو یہ ہو، پلیز ہم سے دور رہو، یا نہیں یار ہمارا نام نہیں لو، یا یہ نہیں کرو، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی اس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ یہ خدا نے دی ہے۔ آپ خدا کی دی ہوئی چیز کو تو نہیں ٹھکرا سکتے نا، آپ خدا کی دی ہوئی چیز کا مطلب مذاق تو نہیں بنا سکتے۔ پر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اسلام کے بہت بات ہوتی ہے، مذہب کی بہت بات ہوتی ہے، بلکہ میرے خیال سے کسی بھی مذہب میں دل توڑنا یا خدا کی بنائی ہوئی چیز کو مذاق بنانا یہ کہیں بھی میرے خیال سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں کی تربیتوں میں، ہمارے اسکول کے کریکولم میں، ہمارے لوگوں کی جو ذہنیت ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ معاشرتی طور پہ وہ چینج نہیں کرنا چاہتے تو مذہبی طور پہ چینج کر لیں۔ آپ کے پاس یہ سب کرنے کا، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ مذہبی ہے نہ معاشرتی۔ شہزادی، میں نے آپ سے سوال پوچھا والدین کے طرف سے کہ والدین کے کیا تاثرات تھے، رد عمل تھے، تو میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور وہ آنسو مجھے بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی گزری ہوئی زندگی، پچھلی زندگی ہے جہاں پہ آپ بہت جدوجہد کر کے، اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، تو اس میں آپ نے بہت تکلیفیں آپ نے سہی ہیں۔ تو وہ آپ کے آنسوؤں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، محسوس کروایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی یہ چیز دیکھیں اور ان کو معلوم ہو، ان کو پتہ چلے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کہیں راہ چلتے خواجہ سرا کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کا بھی دل ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے آنسو سے بہت ساری چیزیں جانی ہیں، میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں یہ جو فیلنگز ہے یہ میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انسان یا میں بھی ایکسپریس تو نہیں کر سکتی الفاظ کے تھرو۔ یہ ہم اپنی باتیں جو ہمارے مشکل وقت گزرے ہیں، ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا خود بھی، اور آپ کا صرف ایک ہی سوال اپنے اندر سے آ رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا، آخر میرے ساتھ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے، میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی، یا میں نے کیا کیا ہے ایسا۔ تو ہمارا شکوہ پھر لوگوں سے زیادہ خدا سے ہوتا تھا کہ خدا آپ نے ایسا کیوں ہمیں بنایا۔ لیکن آج
ایک اسٹرگل کرنے کے بعد میں اس بات پہ تسلیم کرتی ہوں کہ نہیں، اب ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے. آپ کے چینل پہ آج یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک اویئرنیس دی جائے کہ یہ جو ایک ڈسکرمنیشن ہے، جو آپ کا ڈسکرمنیشن کا رویہ ہے، اس کو تبدیل کریں. جو ایک اسٹگما آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تبدیل کریں. ان سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اور خدا کی لاٹھی سے ڈریں، مکافات عمل پہ یقین رکھیں. کبھی بھی کسی کے بھی گھر پہ ہم جیسے بچے پیدا ہو سکتے تو انہیں ایکسیپٹ کریں، ان کو تعلیم دلائیں، ان کو ڈسون نہ کریں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی غلطی والدین کی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں معاشرے کے ہاتھوں. معاشرے کے جو یہ رویے ہیں ان کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بہت بڑا کردار اس چیز میں ادا کر سکتا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں وہ یہ کوریجز کریں، وہ ایک سکسیس اسٹوریز دکھائیں. ہم نے دکھ بہت دکھا لیا، ہم نے تکلیف بہت دکھا دی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کی سکسیس اسٹوریز سامنے آئیں کہ وہ سکسیزفل ہیں. دنیا بھر میں ٹرانسجینڈرز کا پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے کردار، دنیا بھر کا جو ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگ ہر قسم کے شعبے میں ٹرانسجینڈرز کو رکھتے ہیں. 2% کوٹا ہوتا ہے، یہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی وی ہیو پالیسی بٹ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو میں آپ کے میڈیا کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پلیز جو اتنے بھی اسٹیٹ کے ادارے ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ جو ہے اس چیز پہ ایکشن لیں. جو ہماری پالیسیز بن گئی ہیں ان پہ امپلیمنٹ کریں، اور جو پالیسیز مزید بننی ہیں ان پہ وہ مزید کام کریں اور وہ پالیسیز بنائیں اور امپلیمنٹیشن کریں. ہمیں اسٹیٹ کی طرف سے جب ہمارا حق مل جائے گا تو باقی ہم لڑنا جانتے ہیں اپنے حق کے. آپ بہت بہادر ہیں. آپ کی باتوں سے اور آپ کو دیکھ کر احساس ہوا آپ بہت بہادر ہیں. لیکن اور جو خواجہ سرا ہیں، جو گلیوں میں ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گی؟ ان کو کیسی بہادری، مطلب آپ ان کو اپنی بہادری کیسے پہنچائیں گے اپنی باتوں کے ذریعے؟ میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو وہ جو کر رہے ہیں ہم انہیں روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا جو سورس آف انکم ہے ہم ان کو وہ تو پرووائڈ نہیں کرتے. کیونکہ پیٹ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن وہ ہمت نہ ہاریں اور وہ اسٹرانگ بنیں، اور ساتھ میں جو ہے اپنی ایجوکیشن کا تھوڑا سا پارٹ اپنا سٹارٹ کریں. بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں، جینڈر انٹریکٹیو الائنس موجود ہے جو آپ کو فری ایجوکیشن کی سہولت دیتا ہے. ہمارے پاس جو بھی ٹرانسجینڈر آتا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، ہم انہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے کنیکٹ کرنے کے بعد ان کی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیٹ لگا ہے، ہم اس کی کوئی یہاں ڈسکرمنیشن نہیں ہے. لیکن ہاں، ساتھ میں تھوڑا وقت نکال کے اپنی ایجوکیشن کو ٹائم دیں. ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور باقی جتنے میرے ٹرانسجینڈر ساتھی ہیں وہ بھی یہی کریں. تو وہ ایک زندگی کا ایک کامیابی کا راز ہے. اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کے علاوہ کیونکہ جو میری جاب ہے وہ بہت ٹف ہے، کیونکہ ایک پروجیکٹ تو ہمارا جو ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے وہ تو ہم آفس میں یہ سارا کام وغیرہ کر لیتے ہیں. لیکن جو وائلنس کیس مینیجر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کالز آ جاتی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ٹرانسجینڈر کی کراچی میں وائلنس کے حوالے سے. ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کریں گے، بھی ہم صرف کراچی کی بات کریں گے. تو کراچی میں جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے توسط سے میں نے 52 کیسز پہ کام کیا ان 1.5 سالوں میں، جو کہ مارچ میں میرے خیال سے ہمیں پورا 2 سال پورے ہو جائیں گے. اور ابھی تک ہمارا جو ریشو ہے وہ 52 ہے، وچ از ویری ہائی. تو ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا پورا دن اس میں ہی نکل جاتا ہے، کبھی کس کے ساتھ، کبھی کس کے مسئلے، کبھی کون سے پولیس اسٹیشن، کبھی کس کی کوارڈینیشن. اس کے علاوہ شام کو جب میں گھر جاتی ہوں تو تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے فٹنس کا خیال رکھتی ہوں، واک پہ جاتی ہوں لازمی. اور یہ ہے کہ اس کے بعد اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں. آپ سے مل کر مجھے ایسا لگا کہ دیکھنے والے خواجہ سرا بہت موٹیویٹ ہوں گے. آپ سے ان کو بہت موٹیویشن ملے گی، کیونکہ جس طرح آپ آج ایک مقام پر ہیں تو یہ میری خواہش ہوگی اور آپ سب کی بھی، ہم تمام لوگوں کی یہی خواہش ہوگی وہ بھی ایک مقام پر پہنچے، پڑھیں، تعلیم حاصل کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے اس حوالے سے، جو اپنے گھروں پہ ہیں پیرنٹس اپنے جن کے یہاں اس طرح بچے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کریں، ان کو تعلیم دیں. لیکن جو نکل چکے ہیں، جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں،
ان کے لیے کوئی پیغام دے کس طرح وہ اسٹارٹ کریں اپنی ایجوکیشن کو، یا ان کے لیے کیا آگے کا لائے عمل ہونا چاہیے، یہ بتائیے. ان کے لیے میرے سب سے پہلے تو وہ جس بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ کون سی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ان کے علاقے میں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ منسلک ہوں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. ہمیں یہ حق آئین پاکستان کی طرف سے ملا ہے اور ہم اس حق کے لیے لڑتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی لڑنا چاہیے اور ایک سیلف کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے علاقے کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سے آپ بات کر سکیں، ان سے رابطہ بڑھائیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ خود اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کریں گے پڑھنے کی تو وہ آپ کی ضرور سب مدد کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ سیاست میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کو؟ ہم نے ریسنٹلی ابھی جینڈر انٹریکٹیو الائنس نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے اور سیاست میں بالکل انٹرسٹ ہے. جیسا کہ میں نے آپ نے کہا، ہم مین اسٹریم سوسائٹی کے ہر شعبے میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، اپنی کنٹریبیوشن چاہتے ہیں. اور سیاست وہ چیز ہے جس سے پارلیمنٹ بنتی ہے اور پارلیمنٹ میں ہر کمیونٹی کا اپنا ایک نمائندہ ہوتا ہے. تو ہمارا ایک خواب ہے کہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے، جو ہماری پروونشنل اسمبلی ہے، اس میں ہماری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ٹرانسجینڈر اپنے فیصلے خود کر سکیں، وہاں پہ خود بات کر سکیں. اور جب ہم اپنی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ریزرو سیٹ کے ہی ذریعے صحیح، لیکن اگر کوئی ٹرانسجینڈر وہاں پہ ہوگا تو وہ کس حد تک کی ویزیبلٹی آئے گی. اور یہ جو اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام ہوگا، تو کوئی بھی انسان ان کو حقارت سے ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا پھر کہ بھائی یہ جب پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کے آفس پہ کام کیوں نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے میرا یہ ہے کہ پالیٹکس میں آنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی سب ووٹ کی رجسٹریشنز کرائیں، کیونکہ ٹرانسجینڈر کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں، دوسری جگہوں پہ چلی جاتی ہیں، تو ہمارے ووٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے، ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. تو میں ان کو یہی، ہم لوگ ابھی اس پہ کام بھی کرنے والے ہیں اس سال میں. ہمارا یہ نیکسٹ ایئر جو ہمارا پلان ہے وہ یہی ہے کہ تمام ٹرانسجینڈرز کو ان کی ووٹنگ کی رجسٹریشن کروائیں گے اور اس بار الیکشن میں ہم ان کو حصہ دلوائیں گے. اور ایک مین اسٹریم سوسائٹی کے اندر جو ایک پارٹ ہے ہمارا، ہم وہ ادا کریں گے کہ ووٹ دینا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. تو ہم یہ فرض اور حق اپنا پورا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، آپ نے کوئی اور پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کیا؟ ہماری جو ہے بیسکلی ہم فافین کی ایک آرگنائزیشن ہے جو الیکشن کی ساری چیزوں پہ کام کرتی ہے، اور لاسٹ الیکشنز میں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. تو اس بار ہمارا یہی تھا پلان کہ ہم ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے ایک ٹرانسجینڈرز کے ونگ بنانے کی بات کریں گے. ہم نے کافی ساری پارٹیز سے بات کی، کچھ لوگ ایگری ہوئے، کچھ نے اچھا رسپانس نہیں دیا. اور پیپلز پارٹی کی ایک لبرل جماعت ہے، ایک ایجوکیٹڈ جماعت ہے. ان کے لوگوں سے مل کے، ان کے قائدین سے مل کے، ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اور جتنے بھی ایم این اے ہیں، ان سے ملنے کے بعد ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ پارٹی ہے جو ہمارے لیے بات کر سکتی ہے، جو اتنی ایجوکیٹڈ ہے، جو ان سارے مسائل کو سمجھ سکتی ہے. اور جہاں تک جب بات آتی ہے ٹرانسجینڈرز کی، ٹرانس وومن کی، تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کون عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے. تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جن کی فرسٹ جو ہے مسلم ورلڈ کی پرائم منسٹر شہید محترمہ بینظیر بھٹو رہی ہیں. تو ہمارا اس وجہ سے بھی رجحان پیپلز پارٹی کی طرف بہت زیادہ تھا کہ ہمیں پیپلز پارٹی میں وومن امپاورمنٹ بہت نظر آتی ہے. اور جس پارٹی میں وومن سیف ہوں، جس پارٹی میں وومن جو ہے وہ اقتدار میں ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ہماری بھی عزت کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی میں آپ کس سے سب سے زیادہ انسپائر ہیں؟ کرنٹلی جو سب سے زیادہ جو اگر میں کسی سے انسپائر ہوں پیپلز پارٹی میں تو وہ شیلا رضا جی ہیں. ان سے ہماری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کافی مسائل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اس سیاست سے آنے سے پہلے سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو ان کی پرسنالٹی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور وہ جس طرح عورتوں کا، آج کل وہ کسی وومن ڈپارٹمنٹ میں کام کا مطلب لیڈ کر رہی ہیں اسے، تو وہ جس طرح سے وہ کام کرتی ہیں عورتوں کے لیے، کیسز کے لیے، تو میں بڑی ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئی کہ ایک رائٹ پرسن کو اگر ایک رائٹ پلیس پہ آپ بٹھا دیں. تو میں دیکھ رہی تھی ان کے پاس ڈفرینٹ کیسز آ رہے تھے، ساتھ میں ہمارے کیسز بھی تھے. تو وہ جس طرح مطلب ان کا پورا دن، میں نے ایک دن ان کے ساتھ گزارا تھا اپنے کیس کے مسئلے میں، تو میں نے دیکھا وہ مستقل کیسز پہ وہ کام کر رہی تھی. تو مجھے یہ چیز بہت اٹریکٹ ہوئی، کیونکہ میں نے کہا نا انسانیت بہت ضروری ہے آپ میں. آپ کو جینڈر کے فرق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، خواجہ سرا ہے، یا کوئی بھی ہے، یا ذات پات ہو، یا نسل ہو، یا کچھ بھی ہو، یا مذہب ہو. آپ کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. تو وہ چیز مجھے ان میں بہت نظر آئی، جس کی وجہ سے میں بڑا ان سے متاثر ہوں.
آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا اور میں خود بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں آپ کی باتیں سن کے، اور تمام دیکھنے والے ناظرین بھی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ اتنا حقارت سے دیکھتا ہے خواجہ سرا کو، تو ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ وہ آخر ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ہسٹری میں چلی جائیں تو پہلے جب ہم لوگ بادشاہت کا دور ہوتا تھا تب ہم جاب بھی کرتے تھے، تب ہم کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ہماری زمینیں بھی تھیں۔ پھر اس کے بعد ایک انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے کچھ لاز بنائے، اور ان کے حساب سے ٹرانسجینڈرز جو تھے وہ اس برِ صغیر میں ان کے کسی مقاصد کے لیے نہیں تھے، تو انہوں نے ہمیں ان سب چیزوں سے دور کر کے کرمنلائزیشن میں ڈال دیا کہ بھئی یہ تو کرمنلز ہیں، ان کا تو چھوڑ دیں، آپ انہیں سائڈ میں کر دیں۔ تو اس کے بعد سے یہ رویے بڑھتے گئے اور آج تک وہ چلتے آ رہے ہیں۔ جو قانون انہوں نے یہاں بنائے شاید وہ قانون انہوں نے یو کے میں نہیں بنائے، نہ وہ انہوں نے یو کے میں امپلیمنٹ کیے، کیونکہ وہ یو کے شہری تھے، وہاں کی ٹرانسجینڈر وہاں کی نیشنل تھیں، تو انہوں نے ان کے لیے وہ قانون نہیں بنایا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ہماری ایک سلیوری کا نظام انہوں نے بنایا تھا، غلامی کا ان کا نظام تھا، تو غلامی کے نظام میں ان کو کہیں بھی ٹرانسجینڈر فٹ نہیں ہوئے تو انہوں نے ہمیں سائڈ پہ کر دیا۔ تو اس قانون کو ریوائیو کرنے کی ضرورت تھی، ان چیزوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت تھی، پر انفارچونیٹلی جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم اتنے کرائسس میں رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ اتنی کرائسس میں رہی ہیں، ہماری آرمی اتنی کرائسس میں رہی ہے، جس کے بعد جو ہے کسی کو شاید یہ ٹائم نہ ملا یا فوکس نہ ملا کہ ٹرانسجینڈرز کو بھی دھیان دیا جائے، اور ٹرانسجینڈر خود روڈوں پہ آئیں، ٹرانسجینڈر سے اپنے حق خود لیے، اپنا قانون خود پاس کروایا لڑ کے، لیکن ہاں کچھ ذمہ داری اسٹیٹ کی بھی بنتی ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں وہ جس مشکل حالات میں جس تکلیف کے ساتھ روزانہ سوتے ہیں، تو ہمارے حکمرانوں سے سوال تو اس بات کا کیا جائے گا کہ وہ کیوں ایسے ہیں، کیونکہ ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو آپ کی کسی بھی چیز میں انفیکٹ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنی اپوزیشن پارٹیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، انہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ تشبیہ دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری گورنمنٹ کا حال ہے، تو اس کے بعد ہم ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے کام کریں گے؟ کیا وہ ہمارے لیے سوچیں گے؟ پر وقت میں میرا خیال ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے لوگوں کو جو ہے الیکٹ کر کے اپنے اوپر بٹھاتے ہیں، اپنے حکمران بناتے ہیں۔ خاص کر ٹرانسجینڈر کمیونٹیز کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ تو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے جو ہماری اکنامی کا حل کر دیا ہے، جو ہمارے ڈالر کا ریٹ آیا ہے، جو مہنگائی بڑھی ہے، ساتھ میں ان کا جو ایک منفی ان کے جو رویہ ہے ان کے پولیٹیشین کا، جو ان کے ایم پی ایز ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، جو مذاقی طور پہ خواجہ سراؤں کا مذاق بناتے ہیں، جو کہ بہت ہی انتہائی دنیا میں غلط مانا جاتا ہے، وہ ہمارے پولیٹیشنز یہاں پہ وہ حرکتیں اپنی اسپیچز میں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بند کیا جائے، اس چیز پہ سوال اٹھایا جائے، اور یہ میڈیا کا کام ہے اس چیز پہ ان کو انٹیروگیٹ کرنا کہ آپ ایسی بات کرتے کیوں ہیں، اور ہمارا میڈیا بہت رسپانسبل ہے۔ میں اپنے میڈیا کے لیے بہت خوش ہوتی ہوں، بہت سارے چینلز دیکھتی ہوں، میرا تھوڑا انٹرسٹ بھی ہے پالیٹکس میں، ایز کمپیئر ٹو ہماری نیبرنگ کنٹری ہمارا میڈیا بہت اسٹرانگ ہے اس چیز میں، اور میں چاہتی ہوں میڈیا پولیٹیشین سے سوال کرے جو اس طرح کی غلط بات اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، ان کو انٹروگیٹ کیا جائے کہ آپ نے یہ بات کس زمرے میں کی ہے، کیوں کی ہے، اور اگر غلط کی ہے تو اس کی معافی مانگی جائے۔ یہ بتائیے کہ کچھ دیر قبل ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر آپ کے اس فارم کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ بہت سارے خواجہ سرا کو کام بھی دیتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ان کے لیے ان کا وسیلہ بناتے ہیں آپ، تو اس کے حوالے سے ذرا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے تاکہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی نیڈ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، آپ کے ادارے کے پاس آ سکے، آپ کے پاس آ سکے، یہ ذرا آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو بتا دیں۔ جو ہمارے ادارے کا نام ہے وہ ہے جینڈر انٹریکٹیو الائنس، اور بندیا جی جو ہیں، بندیا رانا جی جو کہ کافی فیمس ہے پورے پاکستان میں، ان کا یہ ادارہ ہے، وہ یہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اس میں میں ہو گئی، شہزادی رائے، زہرش خان زادی، سارا گل، ہم سب کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 22 لوگوں کا ہمارا اسٹاف ہے جو ٹرانسجینڈرز ہیں،
اور آپ کو کسی بھی جاب کی ضرورت ہے آپ اپنی سی وی ہمارے آفس میں آ کے ڈراپ کریں. آپ کو میرا نمبر کہیں سے بھی کمیونٹی ممبرس کو مل جائے گا, سارا کا مل جائے گا, زہرش کا مل جائے گا, بندیا جی کا مل جائے گا. آپ اپنی سی وی ڈراپ کریں کیونکہ بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور ہم نے بہت سارے جو لوگوں کو جو ہے جابس دلائی ہیں. یا لائک یونیلیور ہو گیا, یونیلیور نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے وہاں ٹرانسجینڈرس کو جاب دلائیں. ابھی اینگرو نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے وہاں جاب دلائیں. تو اور آرگنائزیشنس بھی, اب میں آرگنائزیشنس کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں. ہم چاہتے ہیں ایک میڈیم بننا, ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور مین اسٹریم سوسائٹی کے درمیان ایک میڈیم ہم بننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ٹرانسجینڈرس فراہم کریں گے جو جاب کے لیے ولنگ ہیں. تو جو بھی جاب ٹرانسجینڈر بھی کرنا چاہتی ہے وہ یہاں آئے, اپنی سی وی کو ڈراپ کرے, انشاءاللہ ان کی جاب کے لیے ضرور بات کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا. آخر میں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ویسے تو آپ لوگ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں اور ہر کسی کو جاب پرووائڈ کرنی ہے یا سب کے مسائل آپ حل کرنے کے میں پیش رہتے ہیں, لیکن پورے اس دن میں آپ اپنے فن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے بور نہیں ہو جاتے؟ کیا کرتے اس کے حوالے سے مستی مذاق؟ آپ کے سارے جو فرینڈز یہاں پر آپ سب بہنیں یہاں موجود ہیں, تو کیا آپ کا فن ہوتا ہے؟ کیا کرتے, کس طرح بات کرتے ہیں, اور کھانے پینے کے حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں, یہ ذرا بتا دیں. جہاں تک رہی فن کی بات, تو جو ہمارا آفس ہے وہ سب ساری ٹرانسجینڈرز ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور یہ آفس ایک فیملی کی طرح ہے ہمارے. ہم نہیں آتے جس دن تو اس دن پہ گھر پہ یاد آ رہی ہوتی ہے کہ آج کیوں نہیں گئی میں. اور گھر جانے کے بعد ہماری اپنی ایک سوشل کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ میں صرف ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہی صرف بیٹھوں, نہیں, میری بہت ساری لڑکیاں فرینڈس ہیں. اور جو عورت مارچ کی ٹیم ہے میں اس کی آرگنائزر ہوں, میری بہت ساری فرینڈس عورت مارچ کی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ میری دوستی ہے, اور بہت سارے لڑکے ہیں ان سے دوستی ہے. وہ سب آتے ہیں گھر پہ, ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, بہت سارے لوگ وہ نے اپنے رویے ہمارے ساتھ تبدیل کر لیے ہیں. یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے, اور ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پازیٹیو تھنک آ چکی ہے لوگوں کے اندر. جی, پازیٹیو تھنک آ چکی ہے, اور جتنا بھی جو ایک سوشل سرکل ہے, جو سول سوسائٹی ہے ہماری, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے. وہ سول سوسائٹی اب ہماری دوست ہے, اور انہی کے ساتھ یہ ہے کہ گیدرنگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک کلچرل کچھ رسمات ہوتی ہیں, کچھ پارٹیز ہوتی ہیں, برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں, ان کو اٹینڈ کرنا, ان کی تیاری کرنا. اور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, نہیں, ہمارا یہ ایم ہی نہیں ہے. ہمارا ایم ہے ہمیں سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, دنیا میں زندگی گزارنی, اپنی ایک الگ مسجد نہیں بنانی. آپ کے اپنے جو کلچرل پروگرام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ میں ابھی ایکسپلین کرنا اٹس امپاسبل. بس یہ ہے کہ جس طرح آپ کی اپنی رسمات ہوتی ہیں, ہماری بھی اپنی ہر قسم کی ایک رسمات ہوتی ہیں, ایک کلچرل ہوتا ہے, ایک اصول ہوتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہماری بھی ایک چھوٹی سی دنیا بنی ہوئی ہے نا, تو اس چھوٹی سی دنیا میں ہمارے ہر قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں. ہماری بھی مہندیاں ہوتی ہیں, ہماری برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں, ان میں ہم اپنے تمام شوق پورے کرتے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے ہم نہیں پورے کر سکتے, لیکن نہیں, ہم پورے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں, بہترین انداز سے گزارتے ہیں. آپ کے اس منفی رویے سے تکلیف تو ضرور ہوتی ہے, پر ہمارے حوصلے ابھی تک بلند ہیں اور ہم اپنے حوصلوں کے ساتھ جیتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں سردارہ کہ آپ جہاں سے بلانگ کرتی ہیں, آپ اپنے جس خاندان میں پیدا ہوئی, جس گھر میں پیدا ہوئی, وہاں پہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ گھر سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گی کہ باہر کے رویوں کا, اور جس طرح میں نے جاب کی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کیا ہے. آغا خان میں نے 8 سال ریسرچ ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں 4 سال انڈس ہاسپٹل میں رہی ہوں, اور اس میں ملیریا کنٹرول پروگرام میں ایز اے ڈپارٹمنٹ انچارج رہی ہوں. لیکن انفارچونیٹلی بیہیویئرز لوگوں کے ٹرانسجینڈر کے ساتھ اس طریقے سے ہوتے ہیں, جہاں مجھے پروموٹ کرنا تھا وہاں مجھے ٹرمینیٹ کر دیا میرے جینڈر کی وجہ سے. لوگ کام نہیں دیکھتے, لوگ جینڈر کی طرف بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور دین اس کے بعد ظاہر بات ہے جب ان لوگوں کے رویے فیملی کی طرف آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہمارے یہ بیریئرز بن جاتے ہیں, اور فیملی کو یا تو فیملی ہمیں ڈساؤن کر دیتی ہے یا ہمیں فیملی کو ڈساؤن کرنا ہوتا ہے ایز اے ٹرانسجینڈر ہونے کے ناطے. اس کے علاوہ 2003 سے میں نے اپنی فیملی کو لیفٹ کیا, اور میں پشاور میں ایز اے ڈانسر پرفارم کرتی رہی. اور کیونکہ میری ایجوکیشن بہت زیادہ تھی, بہت ایجوکیٹڈ لوگوں میں بیٹھتی تھی, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میں کب تک ڈانس کرتی رہوں گی. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو نہیں وہ کر سکتے, اس فیلڈ میں رہ نہیں سکتے.
تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کر آؤں, اور سوسائٹی نے مجھے یہی بتایا کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو آبویسلی آپ سروائیو کریں گے, ادروائز آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس سوسائٹی کے اندر. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے, اور گریجویشن بھی میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا ہے. اس کے بعد بھی میں کافی این جی اوز میں میرے چکر لگائے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جاب نہیں ملتی تھی. پھر اس کے علاوہ مجھے جینڈر انٹریکٹیو الائنس ایک آفر دی, ڈی اوز کی ایک پوسٹ تھی, تو پھر میں نے یہاں پر آ کے انٹرویو دیا اور اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوا, اس میں مجھے بہت زیادہ سروائیو کرنا پڑا. سوسائٹی کے بیہیویئرس میں جینٹس لڑکوں والے کپڑے پہننے کے باوجود بھی لوگ مجھے ٹرانس کہتے تھے بہت سی جگہوں پہ. پھر مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے, آپ ٹیکنیکل اسکلز لیں, ہنر لیں, تو تب آپ جو ہے آپ اس میں سروائیو کریں گے. ایجوکیشن ہی معنی نہیں رکھتی. اس کے علاوہ میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کیا کراچی اسکول آف آرٹ سے, اور میں 5 سال ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہونے کے باوجود بھی مجھے جابس نہیں ملی. جس وقت میں اے کی یو میں 40,000 روپے میری سیلری تھی, تو مجھے سینئر ڈیزائنر 8,000 یا 10,000 آفر کر رہا تھا. تو آبویسلی میرے بھی گھر کے حالات اتنے ہیں, میرے بھی ایکسپینسز اتنے ہیں, جس کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. ڈیزائننگ کا میں فرسٹ ڈویژن سے کراچی اسکول آف آرٹ سے میں پاس ہوئی ہوں, اور ڈپلوما بھی ہولڈر بھی ہوں, اور یونیک چیزیں بھی کریٹ کر سکتی ہوں, کریٹیو مائنڈ بھی ہے. لیکن سوسائٹی کے بیریئر کی وجہ سے, ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, ان کے رویوں کی وجہ سے مجھے ایک اپنی فیلڈ نہیں مل پائی. کیونکہ میں نے بہت ساری ٹیکسٹائل میں اپلائی کیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ میرے جینڈر کی وجہ سے مجھے نہیں رکھتے کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں. شاید وہ امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ ایک جینڈر کی وجہ سے آپ ایک بندہ اسکل ہے, اس کے پاس ٹیلنٹڈ ہے, اور آپ اس کو نہیں رکھ رہے. تو یہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ کرتا ہے ہمیں اس چیز کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ جی آئی اے کی طرف سے میرے لیے ڈور اوپن تھے, اور انہوں نے بہت وارم ویلکم کیا, اور مجھے ایسا لگا کہ میرے جیسے ہی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. شہزادی رائے ہیں جو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور مجھے لگتا ہے شاید میں نہیں سروائیو کر پاؤں گی, تو ان کی وجہ سے بھی میں نے کافی سارا جو ہے یہاں کچھ چیزیں سیکھی ہیں. اور آج میں انشاءاللہ ماشاء اللہ سے جو ہے گلوبل فنڈ کے پروجیکٹ میں ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوں, اور ریسرچ سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو سینسٹائز کرتی ہوں, اویئرنیس دیتی ہوں, کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ یہی آپ کا کام نہیں, اس کے علاوہ بھی آپ ایجوکیشن حاصل کریں. اور جس طریقے سے ہم نے ایفرٹس کیے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز کریں. لیکن معاشرے سے, سوسائٹی سے صرف ایک ہی ہمارا ایک وہ ایشو ہے, اور ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب تک آپ بیہیویئر چینج نہیں کریں گے, جب آپ ٹرانسجینڈر کے لیے سسٹم ہی نہیں رکھتے, تو ظاہر بات ہے انہوں نے تو غلط ایکٹیویٹیز میں آنا ہی ہے, انہوں نے تو اپنا پیٹ پالنا ہی ہے نا. جی ناظرین, ہم نے بات کی ٹرانسجینڈر سے, اور ان کی باتوں سے ہمیں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آج وہ جس مقام پر ہیں, جس اونچائی کو چھونے جا رہے ہیں, جس بلندی پر جا رہے ہیں, تو ان کی پچھلی باتیں, ان کی زندگی کے نشیب و فراز ہم نے جانے, تو ہمیں ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوا کہ وہ چیزیں چھوڑ آئے. ان کو اس چیز کا اب زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے ٹرانسجینڈرز, کہیں پہ بھی کوئی بیبی ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ایکسیپٹ کریں. یہی کہنا تھا یہاں کے ٹرانسجینڈرز کا. ناظرین, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح خواجہ سرا نظر آتے ملتے ہیں, تو پلیز ان کا دل نہ دکھائیے ان کا, اور ان کے ساتھ پیار سے, محبت سے, احترام سے رہیے. وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایسے ہی حصہ ہیں جیسے کہ ہم ہیں, اور اتنے ہی عزت کے حقدار بھی ہیں وہ. تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو جاتا ہے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.